निशाने इबरत बनी एक वीडियो आई है और अब वो वीडियो जो है मियां नवाज शरीफ साहब की ये हालत है। इसमें कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त तब्दीलियां हैं। क्या होने जा रहा है कि रिश्ते वालों को छोटी पसंद आ गई है। अब यही माजरा है कि छोटी पसंद आ गई है। हुआ क्या है, ये तो 5 स्टार जेल है, इनका घर बनी गाला का महल इनके लिए जेल बना दिया गया। एक नहीं दो निजाम, लाडले की सहूलतकारी हो रही है, ये सब कुछ चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। अगर आपने इस खाकसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरखास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। थोड़ी देर में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे फिरदौस आशिक आवान साहिबा निशाने इबरत बनी एक वीडियो आई है और अब वो वीडियो जो है वो फिरदौस आशिक आवान साहिबा का बाकायदा तमाशा बनी हुई है। अभी आपके सामने रखते हैं। लेकिन अहम तरीन चीज़ें हैं इस वीडियो में। मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, मारूजी हालात पर एक ताज़ा डेवलपमेंट है और उस ताज़ा डेवलपमेंट के नतीजे में आप यूँ समझ लीजिए कि जो वोट को इज्जत दो का बयानिया लपेट के 2 बार तय करके छोटी सी पर्ची बना के मियां नवाज शरीफ साहब ने पतलून की पिछली जेब में रख लिया था, वो बयानिया अब उन्हें निकालने की जरूरत भी शायद नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो क्या हुआ है मियां नवाज शरीफ के साथ, इस सिलसिले में हमने कल अलग न्यूज पर आपको एक खबर दी थी। अब उस बारे में कुछ मजीद इत्तलात आ रही हैं। एक होती है सहाफियों के आपस के डिस्कशन, नोट्स एक्सचेंज करना और ड्राइंग रूम डिस्कशंस, इनके नतीजे में टॉक ऑफ द टाउन बनने वाली चीज, और फिर उसके बाद उसे कुछ दीगर हवालों से भी सपोर्ट मिल रही होती है। तो इसके नतीजे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि मियां नवाज शरीफ का चौथी बार वजीर आजम बनने का प्रोग्राम तो बढ़ गया। मेरे साथ यहीं पर इंटरव्यू देते हुए इमरान रियाज खान साहब ने क्या बात की थी। इमरान रियाज खान साहब ने बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बन के तारीख रकम करना चाहते हैं, रकम वापस नहीं करना चाहते। मियां नवाज शरीफ साहब की ये हालत है, इसमें कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त तब्दीलियां हैं। क्या होने जा रहा है, सबसे पहले आपके सामने इस बारे में ही कुछ चीज़ें मैं रखना चाहूँगा। देखिए, खबर ये आ रही है कि शहबाज शरीफ, आपको बहुत पहले सायरा बानो साहिबा ने भी बताया था कि रिश्ते वालों को छोटी पसंद आ गई है। अब यही माजरा है कि छोटी पसंद आ गई है। हुआ क्या है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो वजीर आजम बनेंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो लोग ये तमाम बातें बता रहे हैं वो थोड़ी सी एक रियायत भी दे रहे हैं कि मियां साहब को एक ऐसी हुकूमत जिसमें SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और जिसमें मुक्तदरा का एक ठीक ठाक हिस्सा होगा, वो कबूल नहीं है। कामरान खान साहब ने इस बारे में बात करते हुए कहा है कि सबको नजर आ रहा है कि 2024 के इंतखाबात, इनका नतीजा क्या है, वो इसको बालफाज दीगर फिक्स्ड भी कह रहे हैं। क्या है, और इसके नतीजे में नून लीग की सरबराही में, याद रखिएगा नून लीग की नहीं, नून लीग की सरबराही में एक हुकूमत बनने जा रही है जिसमें सबका हिस्सा होगा। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी होगी, नून लीग उसकी सरबराही कर रही होगी, इस्तेहकामी लोग भी उसमें शामिल होंगे, MQM भी शामिल होगी, फजलुर रहमान का भी हिस्सा होगा उसमें ANP को भी कुछ हिस्सा मिलेगा, बाप पार्टी के हाथ में भी कुछ मुनासिब चीज़ें होंगी। और इस तरह की एक हुकूमत, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कामरान खान साहब भी, और कल मैंने आपको बताया था सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अजहर फारूक साहब ARY के, वो भी ये बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते हैं कि हुकूमत मिले, और हुकूमत मिले यानी उनके हाथ में भी कुछ हो। तो मियां नवाज शरीफ साहब अगर ऐसी हुकूमत ना मिले तो फिर सब कुछ सौंप देना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन इसमें मियां नवाज शरीफ साहब एक कंडीशन रख रहे हैं।
اب میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں سے جو چیزیں جا رہی ہیں پہلے ان پر بات کرتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی کنڈیشن پر بعد میں بات کریں گے۔ اب جو حکومت ہے وہ ہائیبرڈ پلس، آپ کو بہت سے لوگ بتا چکے، میں خود بتا چکا کہ ہائیبرڈ نہیں، ہائیبرڈ پلس حکومت ہوگی۔ تو اس ہائیبرڈ پلس حکومت میں کام جو ہے وہ مل کر اور مل جل کر چلے گا۔ تو اس طرح کی ایک حکومت جو ہے وہ بنے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے، تو وزارت عظمیٰ کا منصب میں نہیں لیتا۔ کامران صاحب بھی اور دیگر لوگ بھی اور ڈرائنگ روم ڈسکشنز بھی یہ بتا رہے ہیں کہ مقتدرہ کو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قبول ہیں، اور شہباز شریف صاحب سب سے زیادہ پسند بھی ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب ہوں، یہ آئیڈیل سچویشن ہے۔ اس میں ایک بڑا کام کس نے کیا ہے؟ بڑا کام کیا ہے آصف علی زرداری صاحب نے، اور آصف علی زرداری صاحب نے یہ بتایا ہے کہ نواز شریف انہیں قبول نہیں ہے۔ یعنی بتایا تو یہ جا رہا ہے نا کہ ایک ایسی حکومت جس میں نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا حصہ ہوگا۔ اب اگر پیپلز پارٹی کا بڑا حصہ ہوگا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی میاں نواز شریف صاحب پر کانٹا لگا چکی ہے۔ جب میاں نواز شریف صاحب پر کانٹا لگ گیا ہے تو پھر کام کیسے آگے چلے گا؟ پھر کام ایسے آگے چلے گا کہ شہباز شریف صاحب ہوں گے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے، مل جل کر یہ سب کچھ چلا رہے ہوں گے۔ آصف علی زرداری صاحب کے پاس ایک بار پھر وہ عہدہ ہوگا جس کی بنیاد پہ کہتے ہیں صدر زرداری نے بتایا ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب منصب صدارت پر، فضل الرحمان صاحب پھر منصب صدارت پر نہیں ہوں گے۔ اس طرح کی ڈیل، اس ڈیل میں میاں نواز شریف صاحب نے جب اس بات پر ابھی تک رضامندی ظاہر کی ہے کہ وزارت عظمیٰ کا منصب ان کے پاس نہیں، تو انہیں کیا چاہیے؟ کیسے چھوڑیں گے وہ ایسے چھوڑیں گے کہ وزارت اعلیٰ پنجاب کا منصب ان کی لاڈلی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ کو ملے، اور اس کے نتیجے میں مریم نواز شریف صاحبہ کچھ چیزیں سیکھ لیں، مریم نواز شریف پنجاب چلا کر دکھا دیں، اور پھر 2029 میں اگلے انتخابات 5 سال بعد کی جو سچویشن ہے اس میں مریم نواز شریف وزیر اعظم بننے کے لیے سامنے موجود ہوں، فرنٹ رنر کے طور پر۔ یہ ایک پروبیبل پکچر ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے، یہ ایک عدد پلان ہے۔ اس پلان میں کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی اگر بڑا حصہ چاہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کا منصب ان کے پاس ہو یا ان کا شیئر جو ہے وہ بہت تگڑا ہو، تو کرنا کیا ہوگا؟ ان کے نمبر بہت اچھے ہوں۔ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں اپنے نمبر اچھے ہونے کی امید ہے، لیکن ڈر بھی لگا ہوا ہے۔ تو جو آزاد ہیں وہ زیادہ سے زیادہ گھسیٹ کر اپنی جھولی میں گرانے کی کوشش ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بار بار یہ بات بتا چکے۔ مسلم لیگ نون بھی آزاد لوگوں میں جو آنا چاہے گا ان میں سے کسی کو بھی نہ نہیں کرے گی، اور مسلم لیگ نون کیا نہ کرے گی یا ہاں کرے گی؟ آزاد لوگوں کو دھکیل کر، ایک تو ہے اپنی جھولی میں خود گرایا جائے، لیکن دھکیل کر کسی کی جھولی میں گرا دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ یہ ہم نے کراچی میں دیکھا تھا مرتضی وہاب کے الیکشن میں۔ تو پھر اس صورت میں جس کا پلڑا بھاری ہے اس کو وزارت عظمیٰ کا منصب، زیادہ ایسی وزارتیں کہ جن میں کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا وہ ملے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ آزاد گھسیٹنے کی کوشش، یہ والا کام ہے۔ اب اس کام میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں اپنا زور لگا رہے ہیں۔ یہ ایک عدد پکچر ہے، لیکن مان لیجئے کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ دھڑا نہیں بدلتے، یا آزاد امیدواروں کو دھڑا بدلنے کے لیے اس طرح کا زور نہیں لگایا جاتا، اور آزاد امیدوار اتنی بڑی تعداد میں جیت جاتے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں بھی، جس طرح خیبر پختونخوا کی پکچر بن رہی ہے کہ وہاں پر بھی آزاد امیدوار اپنا ایک وزارت اعلیٰ کا امیدوار کھڑا کریں خیبر پختونخوا میں اور کہیں ہم اس کو ووٹ دیں گے، اور پھر وہ اپنی کیبنٹ بنا لیں اپنا گروپ بنا کے، یا وہ مجلس وحدت مسلمین یا شیرانی صاحب کی جماعت وغیرہ جوائن کریں اور جوائن کر کے وہاں پر حکومت بنا لیں۔ کیا اتنی بڑی تعداد میں آزاد جیت جائیں قومی اسمبلی میں کہ وہ سب ایک جماعت جوائن کریں اور وہ جماعت جوائن کر کے آ جائیں؟ یہاں میں ایک چیز مائنس کر رہا ہوں ابھی تک، اور وہ چیز ہے پاکستان تحریک انصاف کا 5 فروری کو ہونے والا انٹرا پارٹی الیکشن۔ یہ انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کروا لیتی ہے، اور انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ہمارا بلہ ہمیں واپس کرو۔ دیکھنا ہوگا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے
جس طرح کے فیصلے آئے ہیں، جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کے بعد لگتا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنی آسانی کے ساتھ کہا جائے گا لیجیے اپنا بلہ واپس لے لیجیے. تو پھر کسی اور کو جوائن کرنے والی سچویشن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آزاد کتنے جیتتے ہیں. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ سب سے بڑی تعداد میں لوگ نکلیں اور نکل کر ووٹ ڈالیں. ووٹرز ٹرن آؤٹ ہیز ٹو بی مور دین 65%. تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہو سکتا ہے. اور یہ چینج کیوں ممکن ہے؟ سب سے بڑی تعداد میں ووٹرز جو ہیں وہ نوجوان ووٹرز ہیں. جو 45 تک کے بریکٹ میں ہے وہ سب سے بڑی تعداد ہے. یہ لوگ موسم کی سختی بھی برداشت کر لیں گے، یہ لوگ لائنوں میں دیر تک کھڑے ہونا بھی برداشت کر لیں گے. اس روز عام تعطیل ہے، یہ لوگ ووٹ ڈالیں گے، ووٹ ڈالنے کے بعد ووٹ پہ پہرا دیں گے، وہاں بیٹھ جائیں گے، یہ بھی کر لیں گے. اس روز کیا لوگوں کو گاڑیوں میں اٹھا کر بٹھایا جائے گا، اس روز کیا ڈنڈے مار کر لوگوں کو ہٹایا جائے گا، کیا یہ سب کچھ ہوگا؟ اس کا بھی چانس کم ہے. تو پھر آزاد کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے بازی پوری پلٹ جائے، اس کا بہت بڑا چانس ہے. ٹھیک ہے، تو ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ نکلیں اور اپنی مرضی کے نشان پر لوگ ووٹ ڈالیں. یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس الیکشن میں. شہباز شریف کے ستارے جن کے بارے میں کامران خان صاحب کہتے ہیں چمک رہے ہیں، ان کا چمکنا جو ہے وہ واپس ماند بھی پڑ سکتا ہے. اب دیکھیے بنتا کیا ہے. اس کے علاوہ بنی گالہ میں بشرا بی بی موجود ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو 5 اسٹار جیل ہے، ان کا گھر بنی گالہ کا محل ان کے لیے جیل بنا دیا گیا. ایک نہیں دو نظام، لاڈلے کی سہولت کاری ہو رہی ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے. جب یہ چل رہا تھا تو انتظار حسین پنجوتا صاحب جو بنی گالہ کے باہر کھڑے ہو کر رفتار ان سے بات کر رہے تھے، رفتار یوٹیوب سے، تو انہوں نے رفتار ڈیجیٹل سے بات کرتے ہوئے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا بنی گالہ کا گھر ٹیک اوور کر لیا گیا ہے اور گھر کی جو تمام ملازمین ہیں، عمران خان صاحب کا جو اسٹاف ہے، اس کو نکال باہر کیا گیا ہے، لات مار کے اس کو باہر نکال دیا گیا ہے. بشرا بی بی کو گھر میں ایک کمرے میں مقید کر دیا گیا ہے، انہیں اس کمرے سے باہر قدم نکالنے کی اجازت نہیں ہے. انتظار پنجوتا صاحب کے بقول وہ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کھڑکیاں بھی نہیں کھول سکتی، وہاں بھی پولیس والے موجود ہیں اور وہ ان کو کھڑکیاں بھی نہیں کھولنے دے رہے. تو اس طرح سے بشرا بی بی کو گھر میں قید کیا گیا ہے، گھر کو سب جیل بنایا گیا. اور یہ سب کچھ ان کا کہنا ہے بیانیہ بنانے کے لیے کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب بھی لاڈلے ہیں اور یہ جلسوں میں ہوگا، یہ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نہ تو عمران خان صاحب نے درخواست دی کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ پہنچایا جائے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بنی گالہ پہ قبضہ ہو گیا، گھر کی چیزوں پہ قبضہ ہو گیا ہے. اندر وہ کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، کیا اٹھا لیں گے، کیا برآمد کر دیں گے اندر سے، ہمیں کیا پتا وہ اندر سے کیا نکال کر لے آئیں. تو انتظار حسین پنجوتا صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بڑا سیریس میٹر ہے. اب جب اس طرح سے ٹیک اوور ہو گیا ہے بقول انتظار حسین پنجوتا صاحب کے، تو پھر بشرا بی بی اندر قید ہے. اور یہ کوئی 5 اسٹار محل والی قید نہیں ہے، اپنے گھر پر بھی تمام ملازمین کو نکالنے کے بعد تمام پراپرٹی پر اب وہ لوگ موجود ہیں. فردوس عاشق قاوان صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا؟ فردوس عاشق قاوان صاحبہ ووٹ مانگ رہی ہیں، الیکشن مہم چلا رہی ہیں. ظاہر ہے کہ ان کو بھی الیکشن لڑنا. ایک بہت بری چیز ان کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ الیکشن میں اتنی بھرپور کیمپین چلا رہی ہیں اور وہ حلقہ اتنا زیادہ خبروں میں ہے کہ اب وہاں سے فردوس عاشق قاوان جیسی ووکل خاتون الیکشن لڑی ہیں، اس کی خبر ہی نہیں ہے. فردوس عاشق قاوان صاحبہ خبروں سے غائب ہیں. سیاستدان کے لیے نشان عبرت بن جانے والی بات ہوتی ہے. فردوس عاشق قاوان صاحبہ اس حوالے سے بھی نشان عبرت بن چکی ہیں. اور جب وہ اپنی مہم کے سلسلے میں گئی ہیں، گلے میں ہار بھی ڈال دیے گئے، تو وہاں پر بھی لوگوں کی گفتگو ان کو یہ بتانا کہ مجھے ووٹ دیں، اور وہ عمران خان کے ساتھ تھیں، عمران خان کی بھی ترجمان تھی، عثمان بزدار کی بھی ترجمان تھی، اور پھر وہ ان کو چھوڑ کر نکل گئی. 9 مئی کے بعد تک ترجمانی کر رہی تھی، اپنے سوشل میڈیا پر لگی ہوئی تھی. جب وہ چھوڑ کر نکل گئیں اور استحکامی ہو گئیں تو پھر لوگوں نے ان سے سوالات کیے ان کے حلقے میں. وہ تو لوگوں سے کہہ رہی ہیں تاڑے اندر دا عمران خان ہی نہیں نکلتا، آپ کے اندر سے عمران خان نکلتا ہی نہیں ہے. یہ فردوس عاشق قاوان صاحبہ کی حالت ہو گئی ہے. پھول اتار کے پھینکے اور پھینک کے چلی گئی ہیں. فردوس عاشق قاوان صاحبہ اس حد تک نشان عبرت بن گئی ہیں، جن کے پاس گئی ہیں وہ ان کی ویڈیوز بنا کر اس وقت وائرل کر رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے فردوس عاشق قاوان صاحبہ کے ساتھ. اب آخر میں جاتے جاتے مجھے آپ سے یہ جو فیصلہ آ گیا نا، سائفر کیس کا فیصلہ، عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جج صاحب پورا کیس سنتے ہیں اور پورا کیس سننے کے بعد جج صاحب اس کا فیصلہ شارٹ آرڈر لکھتے ہیں، سنا دیا جاتا ہے. ملزم کو جب وہ مجرم ڈکلیئر کر دیتے ہیں اس کو فیصلہ دے دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے یہ فیصلہ ہے. اور پھر اس کے بعد وہ میڈیا کے لیے بھی اویلیبل ہوتا ہے اور اس کے بعد
मुलजिम मुजरिम बन गया, वहां से आगे का सफर शुरू होता है। या जज साहब ने फैसला सुना दिया था, फैसला आया अब है, वकील भी मांग रहे थे, मुजरिम भी मांग रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब जज साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि अदालत ने जरा के लिए मुनासिब वक्त दिया, लेकिन मुलजिमों ने जरा नहीं की। स्टेट डिफेंस काउंसिल ने प्रॉपर जरा की। जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने ये लिखा है। इसमें हक़ाइक़ क्या ये जानिए। जनवरी की 25 तारीख को 4 गवाहों पर जरा हुई और 26 जनवरी को इमरान खान साहब के वकील सिकंदर जुल्करनैन साहब उन्होंने ये मेडिकल रिपोर्ट पेश की कि उनके दांत की एक सर्जरी होनी है और उन्हें इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने उसी रोज व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दी है। अब जज साहब ने, अगर उनको दरखास्त दी गई थी कि मुझे वक्त दे दिया जाए, तो स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दी है। और पीटीआई वकला के मुताबिक एक ऐसा शख्स जो राजा रिजवान अब्बासी दूसरी जानिब से जो वकील थे, उनको असिस्ट कर रहा था और इसी केस में पेश हो रहा था, वो वकील बना दिया इमरान खान साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब का इस साइड का, और फिर 2 वकील इनको दे दिए अपने और इनसे कहा कि अब ये आपकी तरफ से जरा करेंगे। तो हुआ क्या, ये पेश हुए। 27 जनवरी को स्टेट डिफेंस काउंसिल ने 9 गवाहों पर जरा की। 29 जनवरी को 12 गवाहों पर जरा की गई। पीर के रोज इमरान खान के वकील सिकंदर सलीम जुल्करनैन फिर आ गए अदालत और उन्होंने जज साहब को बताया कि मुझे जरा करने दें, लेकिन इजाजत नहीं मिली। ये जो जज साहब कह रहे हैं कि जरा नहीं की, इसकी हकीकत यह है कि उन्होंने पहले अपना बीमारी का उज़्र पेश किया। जज साहब ने उसी रोज व्हाट्सएप ईमेल के जरिए स्टेट डिफेंस काउंसिल ले लिए। उन्होंने फौरी तौर पर 9-9, 12-12 गवाहों को भुगताया और उसके बाद सिकंदर साहब आ गए। उन्होंने कहा मुझे जरा करने दें, इसकी भी परमिशन नहीं मिली। और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बार बार सरकार की जानिब से ये जो मुकर्रर किए गए वकला थे, इन पर अदम एतमाद का इजहार किया, लेकिन जज साहब ने जो है ये फैसला सुना दिया है। अब इस फैसले पर माहिरीन कानून ये कह रहे हैं कि जब फैसला आता है तो आमतौर पर फैसले में होता है कि इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम हवाला देते हैं, इसकी बुनियाद पर, हाई कोर्ट के इस फैसले की बुनियाद पर, कानून की इस शिक की बुनियाद पर यह साबित होता है। जज साहब ने अपने फैसले में ये तमाम चीजें नहीं दी और वो इल्जामात जो नून लीग बताती है, इमरान खान साहब के वकला का कहना है वो इल्जामात जो नून लीग जलसों में लगाती है, वो इल्जामात इस फैसले में लिखे हुए हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।